کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار۔ چلیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ عثمان رضا بھی اپنا نام لکھ سکتے تھے، نام کے ساتھ انجینئر لکھنا ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انجینئر لکھا کہ میں یہ بتائیں کہ شادی پاکستان میں ہوئی ہے یو کے میں ہوئی ہے؟ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے سرکار نوکری کے لیے۔ عثمان بھائی یہ بتائیں کہ یہ نعت کا سفر کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا؟ یہ بتائیں کہ آپ نعت پڑھتے ہیں، استاد کون ہے آپ کا؟ مگر الحاج اویس رضا قادری، ان کی کیسٹ سن کے۔ ایک ہے پروفیشنل کیریئر، ایک ہے عثمان رضا نے زندگی میں سب سے پہلی نعت پڑھی اور آپ کو یاد ہے آج تک میں نے وہاں پر پڑھی۔ کوئی ایسا کلام جو آپ نے پڑھا ہو اور اس کی وہ پہچان بن گئی، جہاں بھی آپ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ کلام سے۔ یہ بتائیں نعت پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا کسی حوالے سے دین کی خدمت کرنے کے لیے بکنگ کر کے جانا جائز ہے؟ انجینئر عثمان رضا قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ عثمان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے اور یو کے کس شہر سے ہے؟ میرا تعلق ایسر بھی الحمدللہ خطہ کشمیر، رومی کشمیر کے علاقے میرپور آزاد کشمیر سے ہے، صحیح، اور الحمدللہ عز و جل جو یو کے میں ہے اسٹوک آن ٹرینٹ سے۔ اسٹوک آن ٹرینٹ۔ اسٹوک آن اچھا ایک بات تو کلیئر ہو گئی یقین، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے اور یو کے کب آئے ہیں آپ؟ میری پیدائش بالکل پاکستان کی، اور میرا یو کے جو آنا تھا یہ میں حصول علم میں، اچھا حصول تعلیم کے لیے یہ میں یو کے آیا، اور کووڈ کے سیزن میں آیا تھا اس وقت، یہ 2021 کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تقریباً 2 سال پہلے۔ 2 سال پہلے تقریباً۔ یہ بتائیں آپ کی تعلیم کیا ہے پاکستان سے اور یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ پاکستان جو میری تعلیم تھی، میری بیچلرز تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ میں میری ڈگری تھی، اور الحمدللہ عز و جل یو کے میں بھی پھر اسی کو میں نے کیری آن کیا، اور یہاں یونیورسٹی آف بولٹن سے میں نے ماسٹرز کیا سسٹم انجینئرنگ الیکٹرانکس میں، اور پھر والدین کی دعا سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اسی فیلڈ میں جاب بھی مل گئی۔ الحمدللہ اب اسٹوڈنٹ تو نہیں رہے، مگر ظاہری بات ہے کہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے، تو آپ کام کاج میں مصروف ہیں۔ اور بس جاب کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں یو کے کی ایک فرم ہے، اس میں ایز اے ٹیلی کام انجینئر میں کام کر رہا ہوں۔ چلیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ عثمان رضا بھی اپنا نام لکھ سکتے تھے، نام کے ساتھ انجینئر لکھنا ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انجینئر لکھا کہ میں انجینئر؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہوتی اور ویسی یہ سمجھے مشہور ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے، بیسیکلی ڈگری تو میرے پاس تھی انجینئرنگ کی، ٹھیک ہے، مگر کوئی اس طرح کا شوق بھی نہیں تھا۔ صحیح ہے، مگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیک لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں قرار پکڑ جاتی ہیں۔ آپ کو دعا ملی ہے کسی نے انجینئر بول دعا دیا ہے؟ یہ اس طرح تھی کہ جب ہم بھی یہ نیک لوگوں کا صدقہ تھا کہ بیٹھتے رہے ان کے ساتھ، مگر چونکہ ہم ظاہری طور پر دنیاوی لوگ ہیں اور بعض اوقات کہیں بھی بیٹھیں گے تو موبائل میں لگے رہیں گے صحیح، یا عدم توجہ کا شکار۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی طرح ایک نیک اللہ کے لوگ تھے، مجھے ان سے بڑی دلی وابستگی کی ہے، دلی لگاؤ ہے، تو میں اسی طرح غالباً کہیں اپنے کام کاج یا اسی طرح اٹکیلیوں میں لگا ہوا ہوں گا، تو انہوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے ایسے کہا کہ اگر میں آپ کو عثمان کہہ کر بلاؤں یا انجینئر عثمان کہہ کر بلاؤں تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ واہ واہ، تو انسان کو بشر ہونے کے ناطے وہ تھوڑے ہلکا بات انسان بڑا اس میں کرتا ہے، مگر وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ سارے سن رہے تھے، تو ایسا ایسا کر کے وہ پکارنا شروع ہو گئے، اور ظاہری بات ہے یہ بات پھیلتی گئی، اور یہ وہ ساتھ لگا۔ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ کھانے میں اتنا زیادہ کوئی شوقین نہیں ہوں میں، یعنی کہ مگر یہ ہے کہ بریانی بہت پسند ہے مجھے، اچھا، اور قیمہ بہت پسند ہے، اور اگر سبزیوں میں جائیں تو ساگ بہت پسند کرتا ہوں میں۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 33 سال۔ تو بہن بھائی کتنے ہیں آپ؟ الحمدللہ عز و جل ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو اور اکیلا میں بھائی ہوں، اور باقی ساری بہن۔ بڑا پیار ملا ہوگا آپ کو، الحمدللہ عز و جل۔ یہ بتائیں کپڑے کیسے پہننا پسند کرتے ہیں آپ؟ کپڑے بالکل اپنا، یعنی کہ اپنا کلچر، دیسی سٹائل، اپنا جو سٹائل ہے بالکل ایک اچھا سادہ اور خوبصورت لباس، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور ایسا ہو کہ جو دل کو لگنے والا۔ ٹھیک، شادی ہوگی آپ؟ الحمدللہ۔ تو بچے ہیں؟ بس دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ دے، آمین۔ دعا ہماری آپ کے پاس ہے جی۔ یہ بتائیں کہ شادی پاکستان میں ہوئی ہے یو کے میں ہوئی ہے؟ شادی میری پاکستان میں ہوئی۔ بھابھی پاکستان سے ہیں؟ بابی یعنی کہ یہ سمجھے کہ پاکستانی برٹش پاکستانی، پاکستانی ہاتھوں، یہ کہہ لیں آپ۔ مطلب ہیں برٹش بورن؟
لیکن ہیں نہیں برٹش پاکستانی. بورن بھی نہیں ہے، پاکستانی ہے وہ اچھا بھی. پاکستانی ہیں وہ بھی. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. تو آپ اکٹھے آپ اسٹوک میں ادھر رہتے ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ بتائیں مستقبل کا آپ کا گول کیا ہے؟ یوکے میں رہیں گے، ڈگری مکمل کریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں مختصراً ذرا بتائیں. ظاہری بات ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا روزگار ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور چونکہ میں نعت خوان ہوں تو میں اس کو ایک ہی شعر میں رکھوں گا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں سرکار جو نوکری. اسی شعر کو سر میں سنا دیں، ہم اس سیگمنٹ کو یہاں پر کلوز کر دیں. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے سرکار نوکری کے لیے. کرتے ہیں. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ یہ نعت کا سفر کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا، مختصر اگر اس میں. نعت کا شوق مجھے شروع سے ہی تھا، اور جس دور میں آپ کو یاد ہو کہ پرانا پی ٹی وی کا دور ہوا کرتا تھا. اچھا جی. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اب بڑے پرانے ہیں اس کا مطلب. صبح صبح لگنا، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، زہ مقدر حصور حق سے، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. یعنی کہ اس دور سے الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بتائیں کہ آپ نعت پڑھتے ہیں، استاد کون ہے آپ کا؟ کسی سے سیکھا یا بس اپنے شوق سے؟ نہیں پراپر جس طرح ہوتا ہے کہ اکیڈمی کو جوائن کرنا، وہ والا سچویشن تو نہیں تھی، مگر الحاج اویس رضا قادری ان کی کیسٹ سن کے. اور پھر ہمارے علاقے میں بڑے مشہور و معروف نعت خوان تھے، بلبل کشمیر ہم انہیں کہتے ہیں، شام نور اتاری. ان کے ساتھ میری بڑے اچھا تعلق بھی رہا، اور بھائیوں جیسا تعلق رہا ان کے ساتھ محفل میں جانا. تو وہ سیکھنے کا گرو اپ ہوتا گیا سارا معاملہ الحمدللہ. یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کون سا کلام آپ نے پڑھا تھا، کوئی یاد ہے؟ سب سے پہلے کلام تو یہی پڑھے تھے جو میں نے عرض کیے مسجد میں، مگر جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر ایک مزہ لے کر کلام پڑھنا، وہ میرا کلام تھا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کا لکھا ہوا ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں. ایک ہے پروفیشنل کیریئر، ایک ہے عثمان رضا نے زندگی میں سب سے پہلی نعت پڑھی اور آپ کو یاد ہے آج تک میں نے وہاں پر پڑھی تھی، کوئی ایسا یاد ہے آپ کو کہاں پر پڑھی ہو آپ؟ بالکل یاد ہے کہ میں نے محفل تھی، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت 27ویں کی محفل ہوا کرتی تھی، اور وہ یعنی کہ وہاں یہ سمجھے کہ انسان کہتا ہے نا کہ یا انسان کوشش کرتا ہے یار میں اس مائک پہ یا اس سٹیج پہ نعت پڑھوں. تو اس وقت یہ دلی لگا ہوا کرتا تھا کہ یہاں جہاں سارے پڑھتے ہیں میرا دل ہے میں وہاں پڑھوں. واہ واہ واہ. تو اس وقت میں نے یہ نعت پڑھی تو اس وقت کلام بڑا مشہور ہوا کرتا تھا، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ کوئی ایسا کلام جو آپ نے پڑھا ہو اور اس کی وہ پہچان بن گئی، جہاں بھی آپ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ کلام سنا دیں، کون سا وہ؟ ماشاءاللہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس کلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا بھی کیا. اور کلام جو تھا وہ تھا تاجدار حرم. تاجدار حرم کے ہم ایک یا دو اشعار سنیں گے اس سیگمنٹ کے آخر پر. پہلے میں سوال مکمل کر لوں. مجھے یہ بتائیں کہ پڑھنے کا انداز کون سا پسند ہے، کلاسیکل، ٹیمپو، سیمی کلاسک، کون سا پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں ٹیمپو پہ پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے صحیح اس کو زیادہ پسند بھی کرتی ہے، اور پھر وہ ساتھ ایک پڑھنے کا ماحول بن جاتا ہے اور پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے. جب آپ کلام کو پڑھنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو کیا انتخاب کا معیار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کلام پڑھ رہے ہوں وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو، آئیں بائیں شائیں نہ ہو. کیونکہ عام طور پر آج کل یہ آپ جانتے ہیں کہ پیسے دے کر کلام لکھوانے کا رواج ہے. اور پھر کچھ ایسے شعراء ہیں جو باقاعدہ عالم دین نہیں ہیں، جو عبور نہیں رکھتے، تو پھر وہ اپنی بحر کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے مصرے کو مکمل کرنے کے لیے کچھ ایسے بعض اوقات الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں جو حضور کی شایان شان ہی نہ ہو. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کلام اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، ایسا کلام جس میں ہم سب کی آنکھیں بند. زبردست. یہ بتائیں نعت پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا کسی حوالے سے دین کی خدمت کرنے کے لیے بکنگ کر کے جانا جائز ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ نہیں بکنگ سے مراد یہ کہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، اور بڑا نعت خوانوں کا غلط تاثر جاتا ہے، جیسے ڈیمانڈ کر کے پہلے جانا کہ مجھے آپ اتنے دیں گے یا میرے اکاؤنٹ میں اتنے ڈالیں گے. تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر شرعی طور پر بھی اس کو دیکھیں تو آپ وقت کا تقاضا آپ بکنگ کر سکتے ہیں. مطلب کیسر محمود مدنی نے عثمان قادری کا وقت لینا، اور میں یہ کہوں کہ بھئی میں آپ سے اتنے چارج کروں گا، آپ کہیں جی عثمان بھی آپ نے میرے پاس آنا ہے اتوار کو شام 7 بجے 7 سے 8، تو میں آپ کو کہوں جی آپ میرے اکاؤنٹ میں اتنے ڈالیں. تو یہ تو پھر اس صورت میں کہ آپ نے وہ میرا گھنٹہ خرید لیا. سو اس کا مطلب ہے وہ ایڈوانس لینا غلط ہے، جو اگلا کوئی نذرانہ دے دے وہ ٹھیک ہے، مطلب آپ ڈیمانڈ نہ کریں. ہاں بالکل بھی نہیں. اور وہ جو میں اس کو انکلوڈ کرتا چلوں کہ جب آپ نے وہ اس گھنٹے کا اس سے معاوضہ لے لیا تو پھر اب اس بندے پہ وہ آپ سے اس دوران نعت خوانی کروائے، کام کروائے یا جو مرضی کروائے شرعی طور پر. اللہ اکبر. کیونکہ اس نے خرید لیا. یہ بتائیے کہ نعت خوانی کے اندر دیکھا گیا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بڑے چست پجامے اور اس طرح کے چست لباس پہنا جاتا ہے جس سے انسان کے باڈی کے اعضاء بھی ظاہر ہوتے ہیں، یا کلر ایسے پہنے جاتے ہیں، کیا اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ جس سے ہم
सुलझा हुआ तबका कहेंगे, ये हमारी इन आदतों की वजह से नाथवानी से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि वो एक खास किस्म के लोगों के साथ आपकी मुशाबत बनती जाएगी, और इंसान के ज़हन में ये है कि इसने फलां लोगों जैसे कपड़े पहने हैं, कोई कहेगा इसने औरतों जैसा लिबास पहना हुआ है। और वैसे भी ये जब आप सरकार की बारगाह में नात पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो आपका सादा सा लिबास हो, खूबसूरत हो। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल आप इतने सादगी में आ जाए कि लोग आपसे यानी कि गिन करना शुरू कर दें, मगर ये कि खूबसूरत लिबास हो, अच्छा लिबास हो, और लोगों को अट्रैक्ट करने वाला हो। नात पढ़ते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? एवरी डे, एवरी वीक, एवरी आवर? अब तो एक अरसा हो गया। मतलब ये है कि जब शुरू में थे, जब हम कहते हैं कि एडल्ट एज है, तो उस वक्त गले की बड़ी हिफाजत करनी पड़ती थी, चिकनाई वाली चीज़ों से हिफाजत करनी पड़ती थी, ठंडे पानी से हिफाजत करनी पड़ती थी। उस्मान भाई, नात खान को मशहूर होने के लिए क्या टैग, जो बड़े बड़े टैग हैं, वो मुख्तलिफ दौरों से मिलते हैं, टीवी चैनल पर जाने से मिलता है? आपकी क्या राय है इसमें? मौजूदा दौर में यही प्रैक्टिस देखने में नजर आ रही, मगर नात खान के मशहूर और मारूफ होने से ज्यादा नात खान का मकबूल होना जरूरी है। वाह वाह, और मकबूल सरकार की बारगाह में हो जाए, मशहूर वो खुद हो जाता है। सुभान अल्लाह। और आजकल हम देखते हैं कि जैसे यूके यूरोप की एक बड़ी दौड़ होती है, और लोग लाखों खर्च करके यहाँ आते हैं, और फिर साथ लिख दिया जाता है कि आलमी शोहरत याफ्ता, बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता। सरकार की बारगाह में कबूल हो जाए तो लोगों के दिलों में इंसान खुद ही उतर जाता है। मेरे जहन में एक रवायत आई कि जो ये चाहता है कि लोगों के दिल में उसकी इज्जत हो, तो वो सरकार अलैहिस्सलाम की तारीफ करना शुरू करें। जबरदस्त। और हम अगर सही तरीके से नात पढ़ना शुरू करें तो यकीनन लोग हमारी जरूर इज्जत करेंगे, और ये लोगों के दिल में उतरता चला जाएगा। मैंने नौजवानों के लिए आपसे पैगाम लेना था, वो पैगाम अभी आपने दे दिया। जो पैगाम था मुझे, वो जो आपका मशहूर ज़माना कलाम है, ताजदार हरम उसका, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम। ये उस्मान भाई, ये रैपिड फायर है, इसमें मैं कुछ नाम लूंगा। पहले यूके के 5 लोग हैं, उनके मुतल्लक जो आपके जहन में आए वो आपने बोल देना है। सबसे पहला नाम है नसीब अब्बास, इंसानियत की खिदमत करने वाला। जबरदस्त। बिलाल नुशाही सोरवर्दी, एक आजिज और सादा इंसान, और बहुत अच्छा पढ़ने वाला। अच्छा। कारी ईसा नुशाही, कारी साहब से बज़ाहिर मेरा इतना हुआ नहीं, मगर कारी साहब को जो मैंने देखा बहुत सुलझे हुए इंसान माशाल्लाह पाया उन्हें मैंने। हशमत खान, शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, ठीक है। हाफिज नासिर खान, हाफिज नासिर साहब बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, और लोगों की खिदमत का जज्बा बहुत रखते हैं वो। यूके में मैं अगर ऑप्शन दूं आपको, 3 आपके पसंदीदा नात खान कौन से हैं जिनको इंजीनियर साहब सुनते हैं? यूके में जो यहाँ के लोग जिन्हें आप कहेंगे नात खान है, शम्स बहुत अच्छा पढ़ता है माशाल्लाह, और एक इस्माइल नाम था गालबन, इस्माइल हुसैन, उनको मैंने एक बार चैनल पर ही सुना। सही। गालबन आला हज़रत का कलाम वो बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह। वेरी गुड। और एक और आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया ना अभी, सल्लल्लाहु काफी सारे हैं ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतने सारे हीरे हैं, और उसमें से चुनना बज़ाहिर मुश्किल ही बाज़ औक़ात इंसान के लिए। चलें, ये बताएं। बिलाल बहुत अच्छा पढ़ने वाला। बिलाल, ठीक हो गया। बिलाल, ये बताएं, पाकिस्तान से या यूके से बाहर 3 नात खान जो आपको बड़े ही पसंद है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, पाकिस्तान से ताल्लुक, दुनिया से कहीं से भी? अलहाज उवैस रज़ा कादरी नंबर 1, और हाफिज ताहिर कादरी नंबर 2, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी। 3, ठीक हो गया। ये बताएं कि आपको आलम दीन कौन सा पसंद है, किनको समात करते हैं? इन दिनों में जो बहुत ज्यादा जिनके क्लिप भी वायरल होते हैं उनको सुनता भी रहता हूँ। एक हमारे अब्दुल हबीब अतारी, माशाल्लाह, हाजी इमरान अतारी, ठीक है, रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, सही, मुफ्ती अजमल साहब, और दावत इस्लामी के जो मुफ्तियान कराम है बहुत माशाल्लाह कॉम्पिटेंट, सही, मुफ्ती कासिम साहब हो गए, सही, और मुफ्ती आशिम साहब हो गए। ये लोग बाकी दीन का काम करने वाले हैं, और इनसे ही दिली लगाव रखना भी चाहिए, और यही हमारी आगे मददगार भी है। जो